اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا تم نہیں جانتے کہ زمین و آسمانوں کی فرمان روائی اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ سورہ بقرہ کی 107 نمبر کی آیت ہے۔ پچھلی آیت میں قرآنی آیت میں نسخ کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ جو آیتیں منسوخ ہوئی ہیں اس کی علت اور کس طریقے سے کیا کیا صورتیں تھیں منسوخ ہونے کی، وہ تمام باتیں آپ کے سامنے آ چکی تھیں۔ اور چونکہ یہودیوں نے یہ بات پھیلا کے رکھ دی تھی اور یہ شرارت کی تھی کہ آخر یہ اللہ کا کلام ہے، تو پھر اس میں تبدیلی کیوں ہوتی ہے، آیتیں منسوخ کیوں ہوتی ہے، وہ تمام باتوں کو سمجھایا گیا۔ اور اس آیت میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ زمین و آسمان کی ملکیت اور فرمان روائی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جو چاہے کرے، اس کو سب کچھ معلوم ہے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے اس میں دخل اندازی کرنے کی، اس کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اس طرح کے سوالات کرو جس طرح کے سوالات اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے؟ اور جو شخص ایمان کو کفر سے بدل دے وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اس میں وہی یہودیوں کی چال بازیوں کا تذکرہ ہے کہ یہودی مسلمانوں کو اکساتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اپنے رسول سے فلاں سوال کرو، فلاں سوال کرو، یعنی سوالات کرنے کے لیے ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے متنبہ کیا ہے مسلمانوں کو کہ تم یہودیوں کی روش پر مت چلو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی تم کو بتایا جا رہا ہے، جو احکامات دیے جا رہے ہیں اس پر عمل کر لو، اور جس سے منع کیا گیا ہے جن امور میں اس سے رک جاؤ، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ زیادہ بال کی کھال نکالنے کی کوشش مت کرو، قیلا خالا کہہ کر جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے تمہارے لیے مبہم رکھ دی ہے، جس کو نہیں چھیڑا ہے اس کو تم چھیڑنے کی کوشش مت کرو، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ پچھلی قوموں نے، پچھلی امتوں نے ایسا ہی کیا تھا، ایسا کر کے وہ تباہ و برباد ہوئی اور ہلاک ہو چکے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنہا حین ینزل القرآن تبد لکم۔ سورہ مائدہ 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کی ایک اور تنبیہ کا تذکرہ فرمایا۔ وہاں پر بھی مسلمانوں سے، اہل ایمان سے کہا گیا تھا کہ اے ایمان والو تم سوالات مت کرو ایسے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، یعنی بار بار مسلسل کہ اگر وہ سوالات کے جوابات دے دیے جائیں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، پریشانی میں پڑ جاؤ۔ اور وہ قرآن کے نزول کا جو وقت تھا، اس وقت وحی کا نزول چل رہا تھا، تو لوگ اگر سوالات کرتے تو سوالات جو ہے سن لیے جاتے اور اس کے جوابات دے دیے جاتے، تو بہت سے ایسے جوابات ہوتے جو مسلمانوں کو اس پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا۔ اور یہ بات بتا کر اس آیت میں اور اس آیت میں بھی مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آئندہ بھی تم اس قسم کی حرکتیں مت کرو۔ جو حکم سیدھا اور صاف تم کو مل جائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، غیر ضروری طور پر سوالات کی بوچھاڑ مت کرو۔ ایسا لوگ اپنی ایک عادت بنا لیے ہیں، عام طور پر دیکھتے ہیں کہ مسلسل سوالات کرتے ہیں۔ سوال اس وقت کرنا جب عمل کرنے کی نیت ہو، اور وہ بھی اتنا جتنا ضروری ہے۔ غیر ضروری سوالات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے کوئی اچھا اور بھلا نہیں ہو سکتا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اور جو شخص ایمان لانے کے بعد بھی کفر سے اس کو بدل دے تو پھر وہ راہ راست سے پھٹک گیا ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف پلٹا لیا جائے، محض اپنے نفس کی حسد کی بنا پر، جبکہ حق ان پر اچھی طرح واضح ہو چکا ہے۔ تو عفو درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرمائے۔ یقین جانو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں ان اہل کتاب کی شرارتوں کا تذکرہ پھر سے کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی حرکتیں کر کے تم کو اس انداز میں جو ہے تمہارا حال کر دیں کہ تم ایمان ہی سے نکل جاؤ، اور یہ حسد کی وجہ سے کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں ہے کہ چونکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ایمان والے نہ باقی بچو، اور ایسا جو تم کو کر رہے ہیں، تمہیں غصہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تم کو اکسا رہے ہیں، تو تم غصہ نہیں ہونا، تم جذبات میں نہیں آنا، اور تم ان سے لڑ بھیڑ کر اور ان سے مجادلے کر کے، مناظرے کر کے اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا، بلکہ ان کو معاف کر دینا، ان کو عفو درگزر کر دینا، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا، اور ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا۔ اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے جو بھی فیصلہ کرنے والے ہیں کریں گے، حتیٰ یاتی اللہ بامری، اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے کچھ حکم نازل فرمائیں گے۔ کون سا حکم تھا وہ؟ ان کی شرارتوں کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے قتال کا جو ہے حکم نازل فرمائے ان کے ساتھ، اور جزیہ ان پر لگا دیا گیا۔ یہ دو باتیں ان کے لیے کی گئی۔ اس وقت مسلمان تعجب کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں تعجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو آج کمزور ہیں اور یہ تو بڑے قوت والے ہیں، ان سے قتال کیسے ہوگا، اور اگر وہ جو ہے اس کے علاوہ جو جزیہ ان سے وصول کرنا ہوگا کیا وہ دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، تم یہ مت سمجھو کہ تمہاری کمزوری کی وجہ سے تم کو ایسا ہی چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ کہ وہ جس سے چاہے طاقتور ترین کو ذلیل کر کے رکھ دے سکتے ہیں، وہ بڑے قدرت والے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، جو نیکی بھی تم اپنی عاقبت کے لیے کرو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، جو کچھ تم کر رہے ہو سب اللہ کی نگاہ میں ہے، لہٰذا تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جو حکم دیا گیا ہے وہ حکم کی پیروی کرو، تم نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے بن جاؤ اگر تم صاحب نصاب ہو تو، اور جو کچھ بھی تم نیکی کا کام کرو گے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، یعنی جو کچھ بھی تم بھیجو گے اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ جو خرچ کرو گے، وہ یہ مت سمجھو کہ وہ ضائع ہو گیا، ہرگز ہرگز ضائع نہیں ہوگا، بلکہ وہ بہترین شکل میں اللہ کے پاس موجود پاؤ گے تم اس کو، اور وہ ضائع نہیں ہوگا بلکہ وہ محفوظ ہوگا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھ رہے ہیں، تم ان کی نگاہ میں ہو، تم یہ مت سمجھو کہ وہ غافل ہیں اور تم کو ایسا ہی چھوڑ دیا گیا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وہ کہتے ہیں جنت میں نہیں داخل ہوں گے مگر وہ جو یہودی ہیں یا نصرانی، یہ محض ان کی تمنائیں ہیں، کہو اس بات پر دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ یہ قول اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کا پیش کر رہے ہیں یہاں پہ۔ وہ یہ سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ سوائے یہود و نصارہ کے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی تردید فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ان کی دل کی باتیں ہیں اور دل کی آرزویں اور تمنائیں ہیں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر یہ بات سچی ہے اور یہ سچے ہیں تو کہہ دو ان سے کہ لاؤ سند اس کے بارے میں، دلیل، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ تم ہی جنت میں جانے والے ہو، اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہ واضح کر دیا گیا کہ یہود و نصارہ دین کے معاملے میں سرکش ہو گئے تھے اور مذہب کو اپنی ایک قومیت بنا لی تھی، اور اپنی اپنی جگہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم ہی اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں اور ہم ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور پسندیدہ ہیں، اور نجات ہماری ہی ہوگی، مقبول بندے ہم ہیں، جنت میں داخل ہونے والے ہم ہیں، ہمارے علاوہ جتنے بھی اقوام عالم ہیں وہ سب کے سب دوزخی ہیں اور جہنم میں جانے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ سب ان کا عقیدہ بیکار اور غلط عقیدہ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان کی دل کی باتیں ہیں۔ لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ،
من یعمل سوءا یجزا به ولا یجد له من دون اللہ ولی ولا نصیرا۔ سورہ نساء 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آرزوئیں اور تمنائیں تمہاری آرزوؤں اور تمناؤں پر موقوف نہیں ہے، یا اہل کتاب کی آرزوؤں اور تمناؤں پر منحصر نہیں ہے، خواہشوں پر، کہ تمہارے لیے نجات تم جو چاہو ویسا ہو جائے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا به، جو بھی برا عمل کرے گا تو پھر اس کی سزا اس کو بھگتنی ہوگی۔ ولا یجد له من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اور نہیں پائے گا وہ اللہ کے ہاں اپنا کوئی مددگار اور کوئی رفیق اور کوئی دوست اللہ کے سوا۔ یعنی جو جیسا عمل کرے گا ویسا اس کو بھگتنا ہوگا۔ آرزویں، تمنائیں اور خواہشیں رکھنا الگ بات ہے، لیکن حقیقت سے اس کا تعلق ہونا الگ بات ہے۔ یہ لوگوں کی جو آرزویں تمنائیں تھیں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ سورہ نساء میں بھی اس کا جو ہے اور مزید وضاحت کر دی گئی کہ یہ چلنے والی بات نہیں ہے، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اور نجات کے لیے جو چیزیں ضروری ہے اس کا تذکرہ آگے کی آیت میں آ رہا ہے۔ بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ کیوں نہیں جو بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور نیک روی اختیار کرے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس میں واضح کر دیا گیا ہے کہ دو شرائط ہیں جنت میں جانا اگر کوئی چاہتا ہے، اور کوئی چاہتا ہے کہ اس کی نجات ہو جائے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کے سپرد کر دے اپنے تن من دھن کے ساتھ، اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کافی نہیں ہوگی، بلکہ وہ محسن بھی ہونا چاہیے، یعنی وہ ایسا عمل کرے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھلایا ہے، بالکل ہو بہو ویسا ہی عمل کرنا ہوگا، تو پھر وہ جنت میں جانے کا حقدار بن سکتا ہے، اس کا مستحق بن سکتا ہے۔ اس کے لیے ہی اجر ہے اس کے رب کے پاس، اور پھر اس کے لیے نہ ہی کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گا۔ اس میں دو شرائط واضح کر دیے گئے کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے ڈال دے اور ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے، اور اطاعت اور فرمانبرداری اور عبادت کا طریقہ من گھڑت نہیں ہونا چاہیے، من مانی نہیں ہونا چاہیے، جیسے چاہا ویسا کر لیا، بلکہ وہ طریقہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا طریقہ ہونا چاہیے، عین سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ سنت سے ہٹ کر جو بھی طریقہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ پھر اس میں ایک جو لفظ آیا ہے محسن کا، محسن ہے احسان سے۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ حدیث جبرائیل بڑی طویل حدیث ہے، اس میں ایک سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کیے تھے کہ مل احسان، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان کسے کہتے ہیں؟ تو احسان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بات کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا تو ہونا ہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ساری جو ہے عبادات میں اور سارے معاملات میں ہماری کیفیت ایسی ہی ہونی چاہیے، احسان والا درجہ، محسن اسی لیے کہا اللہ تعالیٰ نے، یعنی جب یہ بندہ یہ محسوس کرنے لگے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے تو وہ بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے، اور عام طور پر یہ ممکن نہیں ہے، تو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ اپنے سارے عمل کرتے وقت، عبادتیں کرتے وقت، نمازیں پڑھتے وقت اور دیگر کام کرتے وقت بندے کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرا رب، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے میں اگر کوئی غلطی کروں گا تو پکڑا جاؤں گا، وہ مجھے جو ہے پکڑ کر پوچھے گا۔ تو یہ کیفیت جب ہو جاتی ہے تو پھر وہ عبادتوں میں، وہ معاملات میں مزہ آ جاتا ہے اور اس کی اصلاح خود بخود ہونے لگتی ہے۔ تو اس میں اسی کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ ہونا چاہیے، بلکہ وہ ساری عبادتیں اور اطاعتیں اور فرمانبرداریاں بالکل ایسی ہونی چاہیے کہ جو ہے احسان والے درجے میں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھلایا، وہ نمونہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے اور اسی کے مطابق ہم کو جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے۔ اس میں مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ تم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر انہیں یہودیوں کے ایسے ہی خیالات دل میں مت لاؤ اور ایسے عقیدے مت رکھو کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں اور ہم تو نسلی مسلمان ہیں، خاندانی مسلمان ہیں، جیسا کہ مسلمان عام طور پر یہ سمجھتے ہیں۔ ان کو اس سے روکا گیا ہے اور کہہ دیا گیا ہے
کہ یہ سب چلنے والی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ جو دعوے ہیں بے دلیل کے، یہ سب کھوکھلے دعوے ہیں، اس کے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی قدر و قیمت ہے۔ بلکہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نجات ہو جائے اور آخرت میں، اور تمہیں جنت حاصل ہو جائے، تم اس کے مستحق بن جاؤ، تو پھر تم کو بھی یہ دو جو بنیادی باتیں ہیں اس کا لحاظ کرنا ہوگا۔ ایک، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری مکمل طور پر کرنا ہوگا، یعنی تم مسلمان بن جانا ہوگا۔ مسلمان کا مطلب یہی ہے کہ سرنڈر کر دینا اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دینا اور جھک جانا اور ان کی فرما برداری اور اطاعت کرنا، ہر معاملے میں، کسی بھی معاملے میں مخالفت نہیں کرنا۔ یہی اسلام ہے، یہی مسلم ہونا اسی کو کہتے ہیں، سرنڈر کر دینا۔ اور پھر جو عبادت، جو حسن و عمل، جو کچھ بھی تم کرو گے وہ بالکل عین سنت کے مطابق کرنا ہوگا۔ اس سے ہٹ کر اگر تم کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ دو باتیں تمہارے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر تم جو بھی کام کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرمائیں گے۔ جیسا کہ عام طور پر مسلمانوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ ہم تو بخشے بخشائے لوگ ہیں، ہم تو نسلی مسلمان ہیں، ہمارا نام بھی ووٹر لسٹ میں ہے، مسلمانوں کے خانے میں درج ہے، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، تو پھر مسلمان ہونے میں کیا شک ہے؟ جو بھی وعدے مسلمانوں سے کیے گئے ہیں وہ سب وعدوں کے ہم مستحق ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ عنکبوت 20ویں پارے میں، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ یعنی لوگوں نے کیا یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے سوا صرف اس بات پر، یہ کہنے پر کہ وہ مسلمان ہیں، وہ ایمان لائے ہیں، ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں، بلکہ اس سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے خوب جانچا اور ان کو پرکھا اور ان کو سمجھا ہم نے کہ وہ ان میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹ بولنے والے کون ہیں۔ ایسا ہی ان کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ تو کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ایسے ہی چھوڑ دیا جاؤں گا تو یہ اس کی خوش فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا مت سمجھو، یہ غلط عقیدہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ تمہارے پاس ہے تو یہ عقیدہ تم اپنے پاس سے نکال لو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔